جو سیکریسی ایکٹ ہوتا ہے پاکستان کا وہ اس کے اندر بالکل میرے پہ لاگو نہیں ہوتا، اور وہی میں نے باتیں آج وہاں جا کے کی. میں نے ان کو سمجھایا کہ جو سائفر ہوتا ہے، سائفر ایمبیسڈر جو بھیجتا ہے فورن آفس میں، وہ جس خفیہ کوڈ میں آتا ہے وہ فورن آفس پہ ہی رہ جاتا ہے. جو پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی اور جو کیبنٹ کے سیکرٹری کے پاس آتا ہے، وہ صرف جس کو پیرافریز کہتے ہیں، یعنی اس کا مفہوم آتا ہے، یا اس کے اندر سیکرٹ کوڈ نہیں ہوتی جو ہمارے پاس آتا ہے. سیکرٹ کوڈ صرف فورن آفس کے پاس رہ جاتی ہے. تو پہلی چیز تو یہ کہ میں نے کوئی سیکرٹ کوڈ اس کی تو ہمارے پاس آئی نہیں، تو اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ سیکرٹ کوڈ ہم عام کر دیں، یعنی قانون توڑیں. دوسری چیز میں نے ان کو یہ سمجھایا کہ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کال کر سکتا ہے. نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں سارے سروس چیفز ہوتے ہیں، آرمی چیف، ایئر فورس، جوائنٹ چیف اور نیوی کے چیف، یہ سب بیٹھے ہوتے ہیں اس میں. اور اس میں پھر ہمارے فورن آفس بھی ہوتا ہے اور ہمارے جو سینئر ممبرز ہوتے ہیں. یہ فورم ہوتا ہے سب سے بڑا نیشنل سیکیورٹی کا، یہ فیصلہ کرتا ہے. اس کے سامنے میں نے وہ اٹھا کے رکھ دیا سائفر، یعنی اس کا جو مفہوم تھا. وہ فیصلہ کرتا ہے کہ امریکہ کو پاکستان کے، وہ سب سے بڑا فورم فیصلہ کرتا ہے. تو جب اس نے فیصلہ کر دیا ڈیمارش دینے کا، تو یہ بھی آج کس چیز پہ ڈیمارش دینا تھا؟ کیونکہ انہوں نے دھمکی دی پاکستان کے پرائم منسٹر کو، ایمبیسڈر کو اس نے دھمکی دی ڈونلڈ ڈور کے اگر اس کو ہٹاؤ گے نہیں تو پاکستان کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی. یہ تھا اس کا. اس میں اور بھی جس طرح چیزیں میں بتا چکا ہوں کہ عمران خان خود ہی روس چلا گیا تھا. یہ کون فیڈ کر رہا تھا؟ یہ سب کو پتا ہے کہ جس کے لیے یہ پیغام آیا تھا وہی فیڈ کر رہا تھا امریکنز کو کہ عمران اکیلا اپنے فیصلہ کر کے تو چلا گیا روس. جس طرح کہ باقی کوئی نہ میں نے کسی اور فورن آفس اور کسی سے مشاورت نہیں کی تھی. جو امبیسڈر ارشد مجید کہتے رہے کہ یہ غلط ہے، کیونکہ سب کو پتا تھا اس 1 مہینے پہلے سے پورا پلان بنا ہوا تھا وہاں جانے کا روس کا. اب میں جس معاملے پہ آنا چاہتا ہوں اور جو اصل بریکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے، یہ بڑا ضروری ہے آپ کے لیے سمجھنا، کیونکہ میرا ایمان ہے اللہ الحق ہے. جب میرے اوپر انہوں نے اتنے زیادہ کیسز کیے، میرے ذہن میں بھی نہیں آیا اس ملک سے باہر جانے کا. جس طرح آپ کو پتہ ہے یہاں جیسے ہی اقتدار سے اترتے ہیں تو سیدھی جاتے ہیں جدھر ان کے پیسے پڑے ہوتے ہیں، جدھر ان کے بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں، جدھر چوری کا پیسہ وہاں بھیجتے ہیں، یہ سارے باہر بھاگ جاتے ہیں. نواز شریف، زرداری، یہ سب، ان کے نیچے وزیر بھی باہر بھاگ جاتے ہیں جن کو ڈر ہو کہ انہوں نے پیسہ چوری کیا. لیکن میں نے تب سے کہا تھا کہ میں یہیں رہ کے سارے کیس لڑوں گا، اور کیونکہ میرا اللہ میں پورا ایمان ہے. عزت بھی وہ دینے والا ہے، ذلت بھی ادھر سے ہی آتی ہے، اور وہ آتی ہے انسان کے اعمال کی وجہ سے. تو اگر میرا ضمیر کہتا ہے کہ میں نے کوئی غلط نہیں کیا تو میرا یہ ایمان ہے کہ وہ اوپر والا مجھے نہ کبھی ذلیل ہونے دے گا، نہ کوئی مجھے ذلیل کر سکے گا. اور سچ وہ ہے، الحق ہے، اور وہ سچ سامنے آنا ہے. اب یہ ذرا سچ سامنے کیا ہے؟ مجھے چیئرمین نیب نے، اور جس کے اوپر میں نے ہرجانہ کیا ہوا ہے، اس نے جو میرے وارنٹ لکھوا لے، اور جس طرح مجھے کمانڈوز نے مجھے وہاں سے اٹھایا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، ساری دنیا میں بتایا گیا جس طرح مجرموں کی طرح، اور ڈنڈے مار کے اور مار دھاڑ کر کے مجھے وہاں سے لے کے گئے، تو ساری دنیا میں بتایا گیا کہ عمران خان کو کرپشن میں اٹھایا گیا. یاد رکھیں کہ مجھے دنیا جانتی ہے کرکٹ کے زمانے سے، اور کرکٹ کے زمانے سے جو دنیا جانتی ہے وہ عمران خان، جس کے اوپر کبھی لوگوں کے اوپر میچ فکسنگ کا آیا، عمران خان کے اوپر کبھی کسی نے میچ فکسنگ نہیں کہا. اور عمران خان کو کرکٹ کی دنیا جانتی ہے جس نے 200 سالہ کرکٹ کی تاریخ میں
न्यूट्रल हम, ये इस तरह मुझे जानती थी, इसलिए इज्जत करते थे। अब आप ये देखें कि सारी दुनिया में गया कि इमरान खान करप्शन पे पकड़ा गया। अब दूसरी चीज ये देख लें कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा, अगर इन पाकिस्तानी कौम ने किसी को अपने पैसे से ट्रस्ट किया है, जिसको इत्मीनान है कि वो पैसे उनकी चोरी नहीं करेगा, वो इमरान खान है। जितना पैसा मुझे दिया गया है लोगों ने अस्पताल बनाने में, अस्पताल चलाने में, दूसरा अस्पताल, तीसरा अस्पताल जो अब इंशाल्लाह कराची में बन रहा है, और फिर नमल यूनिवर्सिटी, और फिर ये अल कादर यूनिवर्सिटी, ये सारा लोगों के पैसे पे, क्योंकि लोग इत्मीनान करते हैं। और ये सारी मैं बनाया उन लोगों के लिए, ना जो कैंसर का इलाज करवा सकते हैं और ना वो आला तालीम ले सकते हैं यूनिवर्सिटीज में, और पैसे देते जा रहे हैं। तो उस आदमी को, और ख़ास तौर पे बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो मुझे सबसे ज़्यादा पैसा भेजते हैं, उनके सामने कहना कि ये चोरी के ऊपर पकड़ा गया है, सारी दुनिया में मेरी तौहीन की। मैंने इसलिए नैब चेयरमैन के ऊपर हर्जाना किया हुआ है, और अब जो मेरा केस है वो और मजबूत हुआ है। और वो मजबूत कैसे हुआ, ये ज़रा मैं अब आपको बताता हूँ कि अल्लाह की तरफ से वो अल-हक है, उसका वादा है कि सच सामने आना है। 21 अप्रैल 2020, 21 अप्रैल 2020, आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले, सॉरी, आज से 3 साल पहले, आज से 3 साल पहले एग्जीक्यूटिव बोर्ड नैब की मीटिंग होती है, और उसके मिनट्स अब मेरे पास हैं। 342nd जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग थी, उसका मिनट्स मेरे सामने है। अब मिनट्स के अंदर क्या चीज आती है सामने, पहले तो बताऊं उस बोर्ड मीटिंग में बैठा कौन था। चेयरमैन नैब, डीजी ऑपरेशंस कौन था, जाहिर शाह इस वक्त डिप्टी चेयरमैन नैब है इस वक्त। प्रोसिक्यूटर जनरल बैठे हुए थे, वो अभी भी प्रोसिक्यूटर जनरल है, और एक और डीजी, एक और बैठे थे इरफान मंगी, और एक और हुसैन, उस वक्त के डिप्टी चेयरमैन बैठे हुए थे। ये हाई पावर्ड मीटिंग के अंदर क्या फैसला होता है, ये फैसला होता है कि जनाब मलिक रियाज की, और अली रियाज का वो केस था, जो उनका बेटा मलिक रियाज का, उसके ऊपर फैसला किया जाता है कि ये जो हम इंक्वायरी कर रहे हैं, और किस चीज पे इंक्वायरी कर रहे हैं, तब यही जो मलिक रियाज का जो डील हुई थी एनसीए के साथ, ये जो पैसा आया था, जो इन्होंने कहा कि मैंने, क्योंकि अल कादर उसने मलिक रियाज ने स्पॉन्सर की थी, इसलिए मैंने उसको फायदा करवाया था। अब ये सोच लें कि 3 साल पहले